نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اے خدا توفیق دوئم ادب، بے ادب محروم از فضل رب۔ اے اللہ، ہم علوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ سے ادب کی طرف فریاد کرتے ہیں، کیونکہ بے ادب جو ہے وہ محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ باتیں کس کی بیان کی جا رہی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے محبوب ہیں، اور جو ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو جو جتنا ادب کرے گا، ادب کے ساتھ بیٹھے گا، دھیان کے ساتھ بیٹھے گا، اور یہ سوچ کے بیٹھے گا کہ انشاءاللہ میں عمل کروں گا، تو پھر اس کو عمل کی توفیق ہوگی۔ لیکن اگر وہ ایسی سطحی طور پر بیٹھے گا، جو ہے دھیان بھی کئی اور جو ہے وہ بیٹھنے کا انداز بھی شاہانہ، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کوئی داڑھی میں ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی سر میں کھجا رہا ہے، کوئی بس یہ کوئی جو ہے سوچوں میں گھومے، پتہ ہی نہیں کہاں گھومے، تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صحیح بتا رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ دونوں جہاں سے زیادہ، میں نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ حضرت جی امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغ کے دوسرے امیر تھے، انہوں نے سب سے پہلے جب امریکہ جو ہے جماعت بھیجی تو وہ چکر آ کے آ گئی، وہاں کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کسی سے ایک آدھ سے ملاقات ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اور جو ہے مطلب کہ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں کیا پتہ، یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو گئی، مسلمان سے ملنے گیا، تو دنیا اور دنیا مافیا سے بڑھ کر ہے، تو معمولی بات تھوڑی۔ آج 11واں سبق ہے، سنتوں کے متعلق بیان چل رہا ہے۔ لباس کے متعلق سنتیں، لباس کے متعلق سنتیں۔ سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کو پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کو پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کی آستینیں ہاتھ کے پہنچوں تک ہوتی تھی، ہاتھ کے پہنچوں تک ہوتی تھی۔ کرتے کا گلا سینے کی طرف ہوتا تھا، کرتے کا گلا سینے کی طرف ہوتا تھا، اور اتنا فراغ کہ کھلے ہونے کے وقت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاتھ ڈال کر پشت کی جانب مہر نبوت کو برکت کے لیے ہاتھ لگایا تھا۔ اتنا فراغ کہ کھلے ہونے کے وقت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاتھ ڈال کر پشت کی جانب مہر نبوت کو برکت کے لیے ہاتھ لگایا تھا۔ سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ٹخنوں سے اوپر اور نصف منڈلی تک ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ہوتا تھا۔ سنت، پائجامے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرخ کیا ہے اور پسند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامے کا نرخ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محبوب تھا، لیکن عمر بار ازار یعنی تہبندی استعمال فرماتے رہے، عمر بار ازار یعنی تہبندی استعمال فرماتے رہے۔ سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس چادر، لنگی، کرتا، امامہ ہوتا تھا، دھاری دار چادر پسند کرتے تھے، امامہ کے نیچے ٹوپی رکھتے تھے، اور کبھی صرف ٹوپی پہنتے، کبھی کسی وقت صرف امامہ ہی باندھ لیتے تھے۔ امامہ کا شملہ کبھی ہوتا اور کبھی نہ ہوتا، شملہ کمر کی جانب ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا بھی پہنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا طول 6 ہاتھ اور عرض 3 ہاتھ 1 بالش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر مبارک استعمال کرتے اس کا طول 6 ہاتھ اور عرض 3 ہاتھ 1 بالش تھا، اور تہبند کا طول 4 ہاتھ اور 1 بالش تھا، 4 ہاتھ اور 1 بالش تھا، عرض 2 ہاتھ 1 بالش آیا ہے، عرض 2 ہاتھ 1 بالش آیا ہے، یعنی لمبائی اور چوڑائی، لمبائی کتنی ہوتی تھی؟ 4 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اور جو ہے چوڑائی جو تھی وہ 2 ہاتھ 1 بالش آئے۔ تہبند نصف منڈلی تک ہوتا تھا، تہبند
نصف پنڈلی تک ہوتا تھا۔ چادر کا رنگ سرخ دھاری دار، سب اور سیاہ رنگ کی اونی چادر بوٹی والی اور بغیر بوٹی والی استعمال فرمائی۔ چادر کا رنگ سرخ دھاری دار، سبز اور سیاہ رنگ کی اونی چادر بوٹی والی اور بغیر بوٹی والی استعمال فرمائی ہے۔ شاہ روم نے پوستین جس پر ریشم کی شجاف تھی بھیجی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہے۔ شاہ روم نے پوستین جس پر ریشم کی شجاف بھیجی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہے۔ بعض روایت میں پاجامے کا خریدنا اور پہننا بھی آیا ہے۔ بعض روایت میں پاجامے کا خریدنا اور پہننا بھی آیا ہے۔ سوتی کپڑا زیادہ استعمال فرماتے، سوتی کپڑا زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ قیمتی کپڑا بھی استعمال فرمایا، قیمتی کپڑا بھی استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا، جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا۔ عورتوں کی پردے کی چادر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک بالش بلکہ ایک ہاتھ زمین پر گھسٹتی چلتی تھی۔ عورتوں کے پردے کی چادر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک بالش بلکہ ایک ہاتھ زمین پہ گھسٹتی چلتی تھی۔ سنت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس تن فرماتے، حتیٰ کہ جوتیاں بھی، تو پہلے دائنی طرف سے پہننا شروع فرماتے، پھر جب لباس یا جوتا اتارتے تو پہلے بائیں طرف سے اتارنا شروع فرماتے۔ اور ایک بات ہے کہ جو ہے نا، جب بھی کپڑا پہنے یا جوتا تو اس کو جھٹکنا، یہ بھی سنت ہے۔ جب بھی کپڑا یا جو ہے مطلب یہ کہ جوتا پہنے تو اس کو بھی جھٹک لیں۔ اس جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جو شخص جو ہے جوتا چپل جھٹک کے پہنے اور بسم اللہ پڑھ کے پہنے گا تو اس کو کبھی تلی کی بیماری نہیں ہوگی۔ جب لباس تن فرماتے، حتیٰ کہ جوتیاں بھی، تو پہلے دائنی طرف سے پہننا شروع فرماتے، اور جب لباس یا جوتا اتارتے تو پہلے بائیں طرف یعنی الٹی طرف سے اتارنا شروع فرماتے تھے۔ کپڑا جب تک پیون لگانے کے لائق نہ ہو جاتا اس کو ردی نہ فرماتے تھے۔ کپڑا جب تک کہ پیون لگانے کے لائق نہ ہو جاتا اس کو ردی نہ فرماتے تھے۔ سنت، جو لوگ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمزور ہیں ان کی طرف خیال رکھنے کو فرماتے تھے، اور دین کے اعتبار سے جو لوگ اپنے سے زیادہ دیندار ہیں ان کی طرف دھیان رکھنے کو فرماتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمزور ہیں ان کی طرف خیال رکھنے کو فرماتے تھے، اور دین کے اعتبار سے جو لوگ اپنے سے زیادہ دیندار ہیں ان کی طرف دھیان رکھنے کو فرماتے ہیں۔ مرد کو پاجامہ، شلوار، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ مرد کو پاجامہ، شلوار، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ تعلق تھا، پھر شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ تعلق ہوا، حکیم مطلق رحمۃ اللہ تعلق ہوا، ان کے خلیفہ بھی بنے، کرنل تھے فوج میں۔ تو وہ پینٹ جو پہنتے تھے نا تو اپنی پینٹ کو اس طرح سلواتے تھے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رہے۔ پوری انہوں نے اپنی جو نوکری تھی اسی طرح گزاری، اس کی وجہ سے ان کو بہت ساری مشکلات بھی ہوئی، لیکن کیونکہ پینٹ تو جو ہے مطلب یہ کہ کیونکہ وہ لباس تھا وہ اس کی اجازت بھی ہے جب انسان نوکری کر رہا ہو، تو وہ پینٹ ایسی سلواتے تھے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی، تو کرنے والے کر لیں، جو نہیں کرتا تھا وہ یہاں تو عمل ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ جو یہ ٹخنے کے بارے میں فرمایا، جس کے ٹخنے چھپے رہیں گے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس سے بات نہیں فرمائیں گے، اس کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، اور اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ چار چیزیں بتائیں کہ جس کے ٹخنے چھپے ہوں گے، چاہے شلوار ہو چاہے پینٹ ہو، کوئی بھی ہو وہ پہنتا ہو، اگر اس کے ٹخنے چھپے رہیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اتنی خطرناک بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس سے بات نہیں کریں گے۔ کہ معمولی بات ہے کہ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اگر معمولی ہوتی تو پھر یہ حدیث ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے، مفہوم بتا رہا ہوں۔ سنت، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے روز سیاہ امامہ باندھے ہوئے تھے۔
سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز سیاہ امامہ باندھے ہوئے تھے۔ سنت کپڑے کی سفید ٹوپی اوڑھتے تھے اور وہ سر کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی۔ کپڑے کی سفید ٹوپی اوڑھتے تھے، وہ سر کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل جس کی شکل زاد سعید حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ہے جو درود شریف کا ہے، اس میں آپ نے جو ہے اس کی شکل بنائی ہے، جس کے خیر آپ ہم لوگوں کو معلوم ہے، یہ تو عام ہو گئی ہے، جس کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل جس کی شکل زاد سعید میں دیکھیں، جوتیاں اور چمڑے کے موزے پہنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل، جوتیاں اور چمڑے کے موزے پہنے ہیں۔ سنت بائیں جانب تکیہ لگانا بس۔ اور ایک دعا بھی ہے الحمدللہ، جب ہم کپڑے پہنے تو اس کی دعا کل انشاءاللہ میں 2-3 دعائیں وہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک، جزا اللہ تعالیٰ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جو کچھ عرض کیا اس میں غلطی کوتاہی کو معاف فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمیں باادب بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں ادب سکھا دیجیے، اے اللہ سنتوں کو ذوق شوق عطا فرما دیجیے، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ یہ بیماری جو وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ ختم کر دیجیے، ہمارے ملک سے بھی ختم فرما دیجیے، اے اللہ جو لوگ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو لوگ روزہ کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما دیجیے، ان کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجیے، یا اللہ غیب سے صورتیں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ متبادل اے اللہ روزی کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے اور ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، شب قدر نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، آمین۔